گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، گونجے وادی وادی آپ کی منادی۔ Now I would like to call our principal Hafiz Zulfikar Shahid to come and say a few words on the topic of Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا سلسلہ کلام جو گزشتہ چل رہا تھا وہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے مقام سے سرفراز کر دیا گیا، اور اب ان کو سورہ مدثر کی آیات جو اتری ہیں اس میں آپ کا فرض منصبی بھی سمجھا دیا گیا کہ آپ نے تبلیغ اسلام کرنی ہے اور اللہ کی توحید پر سب کو جمع کرنا ہے۔ یہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آتے تھے، یہ جو ہدایات اللہ کی طرف سے آتی تھی، ان کی مختلف اقسام تھی آنے کی۔ وہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں۔ وحی کی کل 7 قسمیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کرتے تھے سچے خوابوں کے ذریعے، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی آپ کو اب خواب آتے تھے جو کہ صبح بالکل سچ ہو جاتے تھے، یعنی سچے خواب آنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح وحی کرتا تھا۔ پھر دوسرا معاملہ یہ تھا کہ فرشتہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا تھا، بغیر نظر آئے ہی وحی جو ہے وہ آپ کے دل پر منکشف کر دی جاتی تھی، یعنی فرشتہ نظر آئے بغیر ہی کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دی جاتی تھی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک موت کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ اپنے نصیب میں لکھا ہوا رزق حاصل نہیں کر لیتا، یعنی رزق جو ہے یہ جب تک اس کو وہ حاصل نہیں کر لیتا جو لکھا ہوا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ بات آپ کے دل میں ڈال دی گئی تھی۔ یہ دوسری قسم ہے، یعنی فرشتہ بھی نظر نہیں آتا اور کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ تیسری قسم یہ تھی کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا تھا، فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا تھا اور آ کر جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی بات بتا جاتا تھا۔ اور اس صورت میں تو بہت سارے صحابہ نے بھی فرشتوں کو دیکھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر سے ایک شخص آیا، تو ظاہر ہے وہ فرشتہ تھا، اس نے حلیہ جو ہے وہ انہی لوگوں کا اختیار کیا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے مختلف سوالات کیے، ان سوالات کے جوابات لیے۔ اس طرح جو ہے وہ صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی تعلیم ہو جاتی تھی مختلف معاملات میں۔ تو وہی کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتا تھا۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ہے کہ فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور آپ کے ملنے سے پہلے جیسے آپ کو محسوس ہوتا تھا جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں، گھنٹیوں کے ٹنٹنانے کی آواز آتی تھی، اور یہ وہ شکل تھی جو سب سے زیادہ باری برکم تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اس طرح فرشتہ آتا تھا تو اگر آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بوجھ سے اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا۔ اور ایک دفعہ ایسا معاملہ تھا کہ آپ کی ران جو ہے وہ حضرت زید کی ران کے اوپر تھی، تو فرشتہ آ گیا اور وہی جو ہے وہ یعنی آپ کے اوپر آنی شروع ہوئی، تو اس کا اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ حضرت زید خود فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ جو تھی یہ چوتھی شکل تھی کہ فرشتہ آپ سے آ کر ملتا تھا۔ پانچویں شکل یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں ملتا تھا، فرشتہ اپنی
اصلی شکل میں ملتا تھا، اور یہ صرف 2 دفعہ ایسا ہوا۔ ایک وہ پہلی وحی جو آئی تھی، فرشتہ جبرائیل جو پہلی وحی لے کر آیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ نجم میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی حالت میں جو وحی لے کر آیا وہ صرف 2 دفعہ اپنی اصلی شکل میں۔ چھٹی شکل وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی معراج کی رات۔ معراج کی رات جو ہے، جو آپ کو وحی ہوئی، وہ ایک آسمانوں پر وحی والا معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور 7ویں شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ وحی کی 7ویں شکل ہے، اور یہ شکل ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے، ہے نا۔ وہ کوہ طور پر ڈائریکٹ گفتگو تھی۔ قرآن پاک کی آیات میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے وہ احکامات موسیٰ علیہ السلام کو آواز کے ذریعے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، گفتگو تو کر رہا ہوں لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن آپ نے جب کہا کہ نہیں مجھے بڑا شوق ہے دیکھنے کا، تو فرمایا یہ دیکھو سامنے جو پہاڑ ہے، اس کے اوپر میں اپنی ایک تجلی پھینکتا ہوں، اگر یہ پہاڑ سہار گیا تو پھر تم بھی دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی تجلیوں میں سے ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر پھینکی، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ یعنی اللہ کو دیکھنے کی تاب جو ہے، ایسی آنکھیں کسی کے پاس نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 7ویں وحی ہے، 7ویں قسم وحی کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا پر اللہ سے گفتگو براہ راست کی، ایک پردے کے حجاب کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ وحی کی اقسام تھی۔ اب سلسلہ جو ہے وہ تبلیغ کا شروع ہو چکا ہے، احکامات پر احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں کہ اب آپ دعوت اسلام دیجئے، لوگوں کو توحید پر جمع کیجئے۔ تو شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو دعوت دی جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اچھے تھے، جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اچھے تھے۔ تو لہذا ان میں خواتین میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 12-13 سال تھی لگ بھگ۔ اور مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے دوست بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، یعنی اسلام سے پہلے ہی آپ کے بڑے اچھے دوست تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ غلاموں میں سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ حضرت زید تھے، جو آپ کے غلام تھے۔ ان کی عمر بھی اس وقت تقریباً لگ بھگ کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ عمر تھی ان کی جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ تھا، بلکہ نہیں، ان کی عمر زیادہ ہوگی، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ تو یہ غلام ان کو ہبہ کیا جاتا ہے حضرت زید، تو اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، کیا تو 25 سال کے بعد 15 سال کا عرصہ مزید گزرتا ہے، جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ نبوت، آپ کو نبوت دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 15 سال عمر ان کی اس وقت تھی، 15 سال مزید گزری تو اب 30 سال کی عمر تھی حضرت زید کی۔ جو غلاموں میں تھے انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت عمر بن عوف، حضرت عبید اللہ، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال اب جو تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چن کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور پہلی ہی دعوت پر وہ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے مکارم اخلاق پہلے ہی اچھے تھے، ان کے معاملات پہلے ہی اچھے تھے، وہ پہلے ہی بتوں سے بیزار تھے، بتوں کی پوجا سے بیزار تھے، مکے کے معاملات سے بیزار تھے۔ تو جب ان کو یہ اللہ کا صحیح پیغام ملا، اسلام کا پیغام ملا، تو انہوں نے فوراً ہی من و عن اس کو تسلیم کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی طاقت کے ذریعے اسلام کو کچھ اس طرح پھیلایا
کہ بعض لوگوں کو کچھ خواب اس طرح کے آتے تھے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بھیج دیے ہیں، ان کے ہاتھ پر اسلام لے آؤ۔ ان میں مجھے ایک نام یاد آتا ہے خالد بن سعید کا، کہ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں کھائی ہے جس میں آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے، اور ان کی اپنے والد اس کھائی میں اس کو گرانے لگتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں خالد بن سعید؟ کہ دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان کھائی ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ان کے اپنے ہی والد اس کھائی میں ان کو گرانے لگے ہیں، تو اچانک ایک ہاتھ آگے آتا ہے اور ان کو کھائی میں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ تو آپ جب اس ہاتھ کو پہچانتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، تو آپ بڑے حیران ہوتے ہیں اس معاملے پر، اور اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑی اچھی خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ خواب تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، اور تم صرف اور صرف اپنی آخرت بخیر کر سکتے ہیں ان کے اوپر ایمان لانے سے۔ لہذا خالد بن سعید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ پر اسلام لے آتے ہیں۔ اسی طرح شام کے سفر سے واپسی پر حضرت عثمان بن عفان، آپ کو پتا ہے یہ بعد میں اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے، حضرت عثمان بن عفان، یہ شام کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، رات کو راستے میں سوئے ہوئے ہیں، تو اچانک کوئی آواز آتی ہے، کوئی اٹھتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ دیکھو مکہ میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ۔ یہ آواز وہ سنتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ آواز کس نے دی ہے، اور مکہ میں کون ہے احمد جس کا ظہور ہو چکا ہے؟ ابھی حضرت عثمان بن عفان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ بڑے حیران ہوئے، تو اسی دوران ان کی ملاقات حضرت طلحہ سے ہوئی۔ انہوں نے بھی ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے کیونکہ ابھی اسلام نیا نیا ہی آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں جب سفر سے واپس آ رہا تھا تو بصرہ میں میری ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا کہ کیا اہل کعبہ میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے طلحہ، انہوں نے کہا میں مکہ کا رہنے والا ہوں، کون سا ظہور، کون سا احمد؟ انہوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا، اور قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اسی مہینے میں ان کا ظہور ہونا تھا، تو کیا ان کا ظہور ہو چکا ہے؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو یہ واقعہ سنایا۔ حضرت عثمان بن عفان نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ایک آواز آئی کہ احمد کا ظہور مکہ میں ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ پر ایمان لاؤ۔ تو یہ جب دونوں اشخاص مکہ میں پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق سے ملے اور ان کو سارا ماجرا سنایا، تو وہ ان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے پھر اپنا سارا ماجرا سنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آسمانوں پر آپ کا نام احمد، اور زمین پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے گھرانے میں سے جو اسلام لائے ہیں ان میں حضرت جعفر طیار اور حضرت زبیر، یہ دو لوگ ہیں جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ اسلام لائے ہیں، لیکن ابھی باقی کسی نے اسلام لے کر نہیں آیا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اس کو اپنے گھرانے پر اسلام کی تبلیغ کریں تاکہ وہ بھی اسلام قبول کریں۔ تو آپ کو یہ مشکل نظر آیا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ تمام بنی عبد المطلب کی دعوت کرو، یعنی عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے، آگے ان کی اولاد ہے، ان سب کی دعوت کرو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے تھے جو انہوں نے منت بھی مانی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ان کی اولاد کافی تھی، آگے پھر ان کی اولادیں تھیں، تو ان سب کو دعوت دی گئی، ٹھیک ہے؟ اور دعوت میں کیا کیا گیا کہ گائے کی ایک ران جو ہے اس کو بون کر رکھا گیا، اور صرف ایک پیالہ دودھ کا، یہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ واقعہ سنیں آپ کو پتا چلے گا۔ 40 سے 45 لوگ اس دعوت میں آئے،
اور انہوں نے سیر ہو کر کھایا، لیکن گوشت کی ران جتنی پڑی ہوئی تھی اتنی ہی رہی، یعنی اس میں کمی واقع نہ ہوئی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ پینے کے لیے لاؤ، تو پینے کے لیے دودھ کا پیالہ دیا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اس میں صرف 4 گھونٹ دودھ تھا، کہ اگر کوئی ایک شخص بھی دودھ پیتا، 4 گھونٹ لے لیتا تو وہ دودھ ختم ہو جاتا، لیکن 40 سے 45 لوگوں نے سیر ہو کر دودھ پیا، لیکن دودھ پھر بھی پیالے میں سے ختم نہیں ہوا۔ یہ معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ خیر و برکت جو ہے یہ پیغمبروں کو عطا کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس طرح کے بڑے واقعات ہیں کہ ایک بہت بڑے مجمع کو کھانا کھلا دیا گیا، جبکہ کھانے میں صرف 2-3 روٹیاں تھیں اور 1-2 مچھلی تھی، لیکن ٹوکرے میں ہاتھ ڈالتے تھے، روٹیاں بھی نکلتی آتی تھی اور مچھلیاں بھی نکلتی آتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اس طرح کے معجزات عطا فرماتا ہے۔ بہرحال صاحب نے دعوت جب کھا لی، کھانا وغیرہ کھا لیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کرنا چاہا تو آپ کے جو تایا ابو لہب تھے، وہ آپ کو پتہ اسلام کے بہت زیادہ خلاف تھے، تو انہوں نے جو ہے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں پر اس شخص نے سحر کر دیا ہے، تم لوگ جو ہے وہ اس کے جادو میں آ چکے ہو، اپنے دین کو مت بھولو جو کہ ہمارے مکے والوں کا دین ہے۔ تو بہرحال اس نے ورغلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ہی نہ کرنے دی، دعوت اسلام ہی نہ دینے دی، اور ان سب کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کو دوبارہ دعوت دو۔ اسی طرح اہتمام کیا گیا، اسی طرح جو ہے وہ گائے کی ران جو ہے وہ وہاں پر بون کا رکھ دی گئی، دودھ کا پیالہ رکھ دیا گیا، سیم وہی معاملات ہوئے، لیکن اب کی بار جو ہے ان کو اہل جو بنی عبد المطلب تھے ان کو تھوڑا خیال آیا کہ ہماری اس شخص نے 2 دفعہ دعوت کر دی ہے، اب تو اس کی بات سن لیں۔ تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا، کہا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اس مقام سے فائز کیا ہے، میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں آخرت سے کہ اپنی آخرت سنوار لو، اپنے معاملہ سنوار لو، وگرنہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ کسی کے کان پر جون تک نہ رینگی، ٹھیک ہے، لیکن اس سب خاموش تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکے، ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تو وہ پہلے قبول کر چکے تھے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا اس معاملے میں آپ کا وصی بنوں گا، میں آپ کا بھائی بنوں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر ہاتھ رکھا اور بنی عبد المطلب سے خطاب کرتے ہوئے کہا دیکھو یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، جو یہ کہتا ہے اس کی بات مانو اور غور سے سنو۔ بہرحال یہ واقعہ تھا۔ تو جاتے جاتے وہ چٹکلا لگا گیا پھر ابو لہب کہ وہ آپ کے جو والد محترم تھے ابو طالب حضرت علی کے، ان کو کہنے لگے کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ تمہارا وصی ہے، اس کی بات مانو، اس کی بات سنو۔ وہ چٹکلا لگا رہا تھا۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ہم تمہارے دین کو کیا سمجھتے ہیں، بات یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے میں تمہارا ساتھ دوں گا، آخری دم تک ساتھ دوں گا۔ یہ محبت تھی۔ میں نے کہا نا کہ نبیوں سے لوگوں کو محبت ہو جائے۔ تو آپ کے چچا تھے جنہوں نے آپ کو پالا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، عبد المطلب جب آپ کے دادا کی وفات ہوتی ہے تو کون پھر آپ کو پالتا ہے؟ ابو طالب ہی پالتے ہیں نا۔ 25 سال کی عمر تک پھر ان کے گھر ہی رہے ہیں، پھر جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہوئے، تو آپ کو ان سے محبت تھی۔ کہا کہ بھتیجے جو کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں دین عبد المطلب کو چھوڑ دوں، یعنی عبد المطلب جس دین پر قائم تھے میں اس کو چھوڑ دوں، یہ میرا دل نہیں چاہتا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بہرحال خواتین کا معاملہ یہ تھا کہ اس دعوت میں آپ کی پھوپھی صفیہ بھی موجود تھی، بلکہ 5 پھوپھیاں موجود تھی۔ تو حضرت صفیہ نے تو اسی وقت اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اور آپ کے چچا عباس کی جو زوجہ محترمہ تھی ام الفضل، میں نے آپ کو بتایا تھا نا عربوں میں رواج تھا کہ وہ جو پہلا بیٹا ہوتا تھا اس کے نام سے ماں کا نام ام الفضل، یعنی فضل کی ماں۔ حضرت عباس کی جو زوجہ محترمہ تھی ام الفضل، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اسی وقت۔
اور ان کی جو 3 بہنیں تھیں بعد میں اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن بعد میں ام الفضل نے ان کو بھی سمجھا کر کہ دیکھو یہ دین جو ہے یہ سچا دین ہے، تو ان تینوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ خواتین کا معاملہ یہ تھا کہ خواتین نے پہل کر لی اسلام قبول کرنے میں۔ بہرحال یہ سلسلہ چل رہا تھا دعوت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب کھلے عام دعوت دے رہے تھے، تو شروع میں تو اہل قریش نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا، کیونکہ ان کی روزی روٹی بھی تو ابھی انہی بتوں کے اوپر چلتی تھی نا، تمام عرب سے لوگ ان بتوں کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ نیا دین آ گیا تو ان کا تو نظام تلپٹ ہو جانا تھا۔ شروع میں تو نوٹس نہ لیا گیا، لیکن جب یہ تبلیغ جو ہے یہ آگے بڑھنا شروع ہوئی، زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، تو ان کو فکر لاحق ہوئی۔ تو پہل تو انہوں نے اہل اسلام کا ٹھٹھا بھی اڑایا، ان کے مذاق بھی اڑائے، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ابو طالب کے پاس چلے، انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، آپ کے چچا ہیں، مکہ کے سردار ہیں، ان سے جا کے شکایت کرتے ہیں۔ لہذا سرداران قریش جو ہے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے اور کہا دیکھو تمہارا بتیجا جو ہے وہ ہمارے دین کو غلط کہہ رہا ہے، ہمارے خداؤں کو غلط کہہ رہا ہے، تو اس کو باز کرو ورنہ ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ تو ابو طالب نے ان کی خاص بات توجہ سے نہ سنی اور اپنے بتیجے کا ہی ساتھ دیا۔ لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ برابر کرتے رہے۔ جب مزید حالات قریش کے لیے بگڑے تو اب وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اے ابو طالب تم اعلیٰ مقام والے ہو، ہمارے لیے قابل عزت ہو، مکہ کے سردار ہو، لیکن یہ تمہارا بتیجا جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں کر رہا، ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، تو اس کو باز کر لو ورنہ ہم تمہیں بھی اور تمہارے بتیجے کو سمجھ لیں گے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے جب ہم اکٹھے مل کر آئیں گے۔ تو یہ بہت بڑی دھمکی تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے بتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں نہ سنبھال سکوں، اور سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح سرداران قریش نے یہ دھمکی دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا ابو طالب، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں میں تب بھی اس دعوت سے باز نہیں آ سکوں گا، کیونکہ مجھے اللہ نے اس مقام پر فائز کیا ہے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لہجہ جو تھا وہ رونے والا ہو گیا۔ تو اب چچا کا دل بھی پسیج گیا، وہ فوراً اٹھے اور بتیجے کو گلے لگایا اور کہا ہے بتیجے جا جو دل کرتا ہے کرو، جا کے جس طرح تبلیغ کرنی ہے میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حوصلہ ہوا اور آپ نے اب جو ہے وہ کوہ صفا پر پہنچ کر تمام مکہ والوں کو آواز دی، ایک ایک قبیلے کو، اے بنی عدی، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہد، جتنے قبیلے تھے سب کو اس پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی، اور جو نہ پہنچ سکے ان کو قاصد بھیج کر بلا لیا۔ سب لوگ جب اس پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے تو فرمایا اے اہل مکہ، اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم لوگوں پر حملہ آور ہوگی تو کیا تم صحیح سمجھو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس بات کو 100% درست سمجھیں گے، کیونکہ تم نے ہمارے درمیان وقت گزارا ہے، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم صادق اور امین ہو، ہم اس کو سچا ہی خیال کریں گے۔ تب آپ نے فرمایا کہ سن لو، مجھے اللہ نے رسالت سے سرفراز کیا ہے، تمہارا ایک آخرت قائم ہونی ہے جس میں تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اس کائنات کے خالق جو کہ ایک ہی اللہ ہے اس کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ، اور محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اس بات پر ابو لہب جو ہے پھر بھڑک اٹھا اور کہا کہ تو غارت ہو جائے، تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پر جمع کیا تھا۔ تو پھر اسی واقعے کے حوالے سے بعد میں وہ سورت نازل ہوئی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹھیک ہے، کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی تھی. تو بہرحال یہ اب تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ اب کھلے عام چل رہا ہے، اور اہل قریش دن بدن جو ہے وہ بھڑکتے جا رہے ہیں، اور مظالم کا اب دورہ ہے. جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے، خصوصاً ان افراد پر جن کے پیچھے قبیلے نہیں تھے، جن کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی تھی، ان کو تو بہت زیادہ مارا جاتا تھا. اب یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو اس کے بعد کیا واقعات آتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی. گونجے وادی وادی آپ کی منادی.